अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जूम इन के एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ऐसा लगता है कि हम झूठ, मुनाफकत और डिसइंफॉर्मेशन के एक बहुत बड़े गर्दाब की लपेट में हैं बतौर पाकिस्तानी। अब ताज़ा तरीन एक खुशखबरी हमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये सुनाई कि ऑरेंज लाइन का मंसूबा चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान को बतौर तोहफा दिया था। ये मुझे भी मालूम है कि जब चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान को ऑरेंज लाइन की दरख्वास्त अगर मान ली तो साथ में उन्होंने कहा कि आई एम गिफ्टिंग यू द ऑरेंज लाइन, लेकिन उन्होंने साथ ये नहीं बताया था कि इस तोहफे की कीमत 1.5 अरब डॉलर है, जिसके लिए हुकूमत पंजाब ने वादा किया था कि वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कर्जों पे अदा किए जाने वाली शरह सूद से ज़्यादा शरह सूद अदा करेगी ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए मिलने वाले कर्जे पे। तो जनाब, इस तोहफे की कीमत 1.5 अरब, कम अज़ कम 1.5 अरब डॉलर है, लिहाजा इसको आप हल्का न समझें। लेकिन एक समझ नहीं आती कि इतना झूठ किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को बोलने की क्या ज़रूरत है। ये तोहफा नहीं है, हमारी अर्बन डेवलपमेंट का एक हिस्सा है और वो हम मालूम नहीं वो कर्जा हम कब तक अदा करते रहेंगे। इसके साथ एक और झूठ जो कुछ दिनों से बोला जा रहा था कि पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है और इसीलिए इंतखाबात का इनेकाद आसान नहीं है। बाकायदा एक मुहिम के तहत टीवी और अखबारात में मज़ामीन लिखवाए गए, इंटरव्यूज़ दिलवाए गए, जिसका लुबे लुबाब ये था कि इस वक्त हालात मुनासिब नहीं है, दहशतगर्दी ज़ोरों पे है, लिहाजा इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। हालांकि 2013 में और 2008 में दहशतगर्दी के हवाले से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इस वक्त हमें जिन हालात का सामना है वो एक मामूल की सूरत हाल है, वो चल रही है, चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान के कुछ अंदरूनी मसाइल हल नहीं हो पाएंगे। इसके साथ एक और झूठ बोला जा रहा था कि स्वात में गुज़श्ता दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को, टीटीपी के दहशतगर्दों को ला के बसाने की कोशिश की गई। ये एक झूठ था जो बड़े तसलसल के साथ बोला गया। उसमें हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पेश थे। हालांकि लोगों को ये नहीं बताते कि ये जब टीटीपी के लोगों को आईएसआई के साबिक सरबरा जनरल फैज़ हमीद, जो कि कोर कमांडर भी थे, उन्होंने ज़बानी जमा खर्च के ज़रिए इन लोगों को इजाज़त दी थी वापस आने की। उनका ये ख्याल था कि इस तरह से एतमाद साजी बेहतर होगी, लेकिन फिर स्वात के लोगों ने, PO4, मट्टा, शांगला, उन लोगों ने मुराद सईद जैसे PTI के रहनुमाओं की मौजूदगी में, उनकी रहनुमाई में इन दहशतगर्दों को वहाँ से भागने पे मजबूर किया। तो इन तमाम झूठों का एक जवाब फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली का जो इन कैमरा सेशन हुआ उसमें अपनी तकरीर में दी। उन्होंने कहा कि किसी नए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अफवाज की कैंपेन मुसलसल जारी है। पहले उन्होंने ये कहा गया था कि डायलॉग, डेवलपमेंट और डेटरेंस के तहत, यानी 3 नुकाती एक एजेंडा है जो कि बहुत अरसा पहले एक हिकमत अमली इख्तियार की गई थी, उसके तहत ये सिलसिला जारी है। बाद में ISPR ने हज़फ करवा दिए तीनों अल्फाज, डायलॉग, डेटरेंस और डेवलपमेंट, और कहा कि आप ये कहें कि किसी नए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बिला शुबा हम इससे मुत्तफ़िक हैं कि किसी नए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी एक मुसलसल ख़तरा है जिसकी सरकोबी के लिए मुसल्लह अफवाज मुसलसल मसरूफ़ हैं। बलूचिस्तान में, वज़ीरिस्तान में, बाजोवड़ में, जहाँ जहाँ पे ये लोग सर उठा रहे हैं वहाँ वहाँ मुसल्लह अफवाज उनकी सरकोबी के लिए पहुँच रही हैं। लिहाजा ये जो एक हवा खड़ा किया गया था कि नया ऑपरेशन शुरू होगा, वो भी गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ की तकरीर के बाद झूठ साबित हुआ। और बड़े खिसियाने हो के फिर वज़रा ने कहा कि नहीं, ये जो इस वक्त नो गो एरियाज़ कोई नहीं है, सूरत हाल ऐसी नहीं है, और जो जारी ऑपरेशन है उसी के हवाले से सरगर्मियों में इजाफा किया जाएगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएंगे। इसके साथ ही मौजूदा वफाकी हुकूमत का एक और झूठ पकड़ा गया है, और वो ये कि बार बार कहा गया कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को फंड्स मुहैया कर रहे हैं, लेकिन अब
وہاں کے کیئر ٹیکر وزیر خزانہ حمایت اللہ خان نے بتایا ہے کہ عید سے پہلے صوبہ تنخواہیں ادا نہیں کر سکتا، پینشنز اور تنخواہوں کے لیے 48 ارب روپے کی ضرورت ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے کئی ماہ سے نہ تو صوبائی حکومت کو یہ فنڈز فراہم کیے ہیں، نہ ہی نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی مد میں کچھ ادا کیا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی تقریباً ایک سال میں وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو 238 ارب روپے کی ادائیگی نہیں کی ہے، جبکہ میڈیا میں تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کو فنڈز کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ معلوم نہیں کیوں اس طرح کرتے ہیں، جو کہ ایک ایسا صوبہ جو کہ بالکل فرنٹ لائن پہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، وہاں سے گیس بھی نکلتی ہے لیکن لوگوں کو گیس نہیں ملتی، وہاں سے بجلی آتی ہے لیکن سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے۔ پھر یہ تو کچھ باتیں ہو گئی جھوٹوں کی، اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ جو پرپیچویٹ کر رہا ہے مسلسل ہم سن رہے ہیں، وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے جو محترم وزیر داخلہ ہیں، ان کی زبان سے بار بار ہمیں سننے کو مل رہا ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران انہوں نے 2 انٹرویوز دیے، بڑا ان کا ایک محبوب چینل ہے، تقریباً ہر روز ان کے اینکرز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک چینل پہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ عمران خان کے حوالے سے کوئی سوال تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس ملک کی سیاست سے جب تک لوگ ووٹ کی طاقت کے ذریعے اس کو مائنس نہیں کریں گے، یہ ملک میں استحکام نہیں آنے دے گا۔ تو جناب، ووٹ کی طاقت کا مظاہرہ تو اس وقت ہوگا جب آپ الیکشن کروائیں گے، تو آپ الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ یہ ایک سوال تھا۔ تو جواب میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ الیکشن ہم آئین کے مطابق کروائیں گے، اس کی ڈکٹیشن کے مطابق نہیں ہونے دیں گے، یعنی اس کی عمران خان کی ڈکٹیشن کے مطابق نہیں ہونے دیں گے۔ مگر جناب، یہ بھی پوچھا گیا کہ آئین کے مطابق تو الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے، تو اس کے بارے میں وہ کوئی آئے بائیں شائیں انہوں نے جواب دیا کہ جب سب سٹیک ہولڈرز کا اس پہ اتفاق ہو جائے گا تو پھر ہم الیکشن بھی کروا دیں گے۔ حالانکہ چند دن پہلے ہی انہوں نے ایک اور اینکر شہزاد اقبال کے ساتھ انٹرویو میں یہی بات کی کہ جب بار بار ان سے پوچھا گیا کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر نہیں ہو رہے، کیونکہ 14 اپریل کو تو پنجاب اسمبلی کی میعاد ختم ہو چکی ہے، یعنی اب اس کے بعد اگر آج نگران حکومت ہے وہ اب ایک لحاظ سے غیر قانونی ہو جائے گی۔ لیکن اس سے قطع نظر جب بار بار شہزاد اقبال صاحب نے ان سے پوچھا تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اب تو میعاد ختم ہو گئی ہے 90 دن والی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب آگے کو چلیں، یعنی اب باقی پچھلی باتیں بھول جائیں، اب آگے کو چلیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور پھر اس میں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب اس کو چھوڑیں، جب تک عمران خان اپنی حرکتیں نہیں چھوڑے گا، یہ حرکتیں کرنا بند نہیں کرے گا، شاید الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو واقعی ان سے یہ پوچھا گیا، تو پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ وہ حرکتیں کیا ہیں، کیا وہ عمران خان بولنا چھوڑ دیں، تقریریں کرنے چھوڑ دیں، اپنے کارکنوں سے میل ملاپ بند کر دیں اور انتخابات کا مطالبہ ترک کر دیں، تو پھر آپ الیکشن کروائیں گے۔ جناب، یہ تو باتیں ہوئی رانا ثناء اللہ کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے بھلے آئین کے مطابق ہو مطالبہ، لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ یہ مطالبہ چھوڑ دیں کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے خوفناک تشویشناک بات رانا ثناء اللہ نے پھر وہی ایک جیو ٹی وی پہ انٹرویو میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق 17 اپریل کو اگر 21 ارب روپے مل بھی گئے تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہے جب تک تمام سٹیک ہولڈرز کا اس پہ اتفاق نہ ہو۔ سی جے کے کہنے سے اگر ہو سکتا، یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہدایت کا کچھ ہو سکتا، تو پھر تو بھاشا ڈیم اب تک بن چکا ہوتا۔ ساتھ میں رانا صاحب نے کہا کہ اگر صوبائی الیکشن ہو بھی جائیں تو اس کا رزلٹ 0 ہوگا۔ ان حالات میں اگر سپریم کورٹ کوئی صاف شفاف غیر متنازع الیکشن کروا سکتی ہے تو 100 بسم اللہ، سپریم کورٹ یہ کروا کے دیکھ لے۔ ساتھ میں یہ کہا کہ ہم پارلیمنٹ کی اس قرارداد کے ساتھ کھڑے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے انتخابات کے لیے فنڈز کے حوالے سے حکم کو مسترد کیا گیا ہے، اس کو آئین سے متصادم قرار دیا گیا ہے۔ اب جناب سوال یہ ہے کہ کیا رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات
ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایما پہ بھی کر رہے ہیں، یعنی کیا وہ دونوں الیکشن نہ کرانے کے معاملے پہ اکٹھے ہیں، اور اگر اکٹھے ہیں تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہے، اس کا آپ مطلب کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ عملاً یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو مرضی کہہ دے الیکشن نہیں ہونے، تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ آئندہ 3-4 دنوں کے اندر اندر چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور فوری انتخابات کے حامی ان کے ساتھی ججوں کو بہت زیادہ غیر معمولی پریشرز کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پورا نظام عملاً ان کے احکامات کے خلاف گینگ اپ ہو چکا ہے، الیکشن نہیں کروانے ہیں۔ سپریم کورٹ اب کیا کر پائے گی، اس کے نتیجے میں ملک کا کیا ہوگا؟ اگر سپریم کورٹ وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیتی ہے تو کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، ڈیل ہماری ہونے والی ہے۔ اگر یہاں پہ وزیر اعظم نااہل ہو جاتا ہے اگلے 2-3 دن کے اندر، تو وہ ڈیل آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں۔ کیا پاکستان کی مسلح افواج یہ افورڈ کر سکتی ہیں کہ اس وقت ڈیل نہ ہو، جبکہ بڑی مشکل سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مزید قرضوں کے لیے تحریری ضمانتیں بھی دے دی ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اور کسی کو پریشر کا اور غیر معمولی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے نہ پڑے، سپریم کورٹ کے الیکشن کے حامی جج ضرور غیر معمولی مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔